جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود شریف پڑھ لیجیے آپ سب لوگ. اپنی سیرہ کے اس پہلے سیشن میں آپ سب کو میں ویلکم کہتی ہوں. آج ہمارے ساتھ ہمارے گروپ 5 کے پارٹیسپینٹس ہیں جو کہ اپنی پہلی پریزنٹیشن کو شروع کرنے جائیں گے، اور ان کی ماشاءاللہ اس اچھی سی پیاری سی کوشش کو مجھے امید ہے آپ سب لوگ ضرور سراہیں گے، اور آپ کو بھی اس کے بعد کچھ زیادہ کلیئر اندازہ ہو جائے گا کہ آپ سے کیا توقع کی جا رہی ہے یا کس طرح ہم پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. سیرہ کے حوالے سے آپ کے گروپ میں مختلف ویڈیوز کے ذریعے ڈسکشن چلتی رہی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو کافی حد تک اس چیز کا اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ سیرہ ہمارے ہم سب کی زندگی میں کیوں اہمیت کی حامل ہے. سیرہ ہے کیا؟ اگر ہم اس کو لفظی معنوں میں دیکھیں تو عربی میں جو لفظ ہے سارا یسیرو یسیرا، سارا یسارو یسیرا، اس مجموعے سے بننے والے جو یہ لفظ ہے سیرہ کا نکلا ہوا، اس کا مطلب چلنا یا طریقہ، یہ دونوں معنی اس کے بتائے جاتے ہیں، اور اصطلاحی معنوں میں ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑتے ہیں، سیرت النبی. اب سیرت کو جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جیسے کہ بھی آپ کے ایک گروپ میں اس کے حوالے سے سوال بھی ہوا تھا کہ مختلف ناموں کا ذکر ہوا تھا، تو وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سیرہ کے مختلف حصے ہوتے ہیں. اس میں ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی زندگی سے جڑی ہوئی اور بھی بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس معاشرے کے بارے میں جانتے ہیں جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سیرہ کا جو حصہ ہے جس کو ہم ایام نبی کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، ان کے شب و روز، وہ بھی دیکھتے ہیں، اور ہم ایام زندگی ہی کو لے کے چلیں گے، مطلب مکمل زندگی ہی کو دیکھیں گے. اسی طرح سیرہ کے کچھ چیپٹرز ہوتے ہیں یا کچھ مختصر کتابیں ہوتی ہیں جن کو شمائل نبوی کہتے ہیں. شمائل میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور ان کے اخلاق و کردار کے اوپر بات کی جاتی ہے، وہ بھی ہمارے ایام نبی میں کور ہو جائے گا. اسی طرح مغازی کے بارے میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مغازی کیا ہے، تو مغازی غزوہ سے نکلا ہے کہ وہ تمام غزوات، وہ تمام جنگیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل تھے، ان کو مغازی کہتے ہیں. سو وہ بھی ایام نبی میں کور ہو جائیں گے. سو ان شارٹ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کو کور کرنے جا رہے ہیں، ابتدا سے ان کی انتہا تک، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس معاشرے کے بارے میں بھی جانیں گے جس معاشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کی. سیرہ کے ساتھ آپ نے ایک اور لفظ بھی سنا ہوگا، حدیث کا. حدیث اور سیرہ، اس کا کوئی فرق مجھے بتائے گا؟ کیونکہ آپ نے نام تو سنے ہی ہوں گے نا، حدیث بھی ہوتی ہے سیرہ بھی ہوتا ہے، تو کیا فرق ہے؟ جی جن کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے پلیز آپ. نور، نور آپ خود کو انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ اچھا، یہاں پہ آپ کی ونڈو کے اوپر چھوٹا سا ایک مائک کا نشان ہوگا، وہاں سے آپ نے خود کو انمیوٹ کرنا ہے. کچھ لوگوں کو شاید ابھی انمیوٹ کی شاید فیچر کی سمجھ نہیں آ رہی. شاید نور خود کو انمیوٹ نہیں کر پا رہی. حنان بھائی آپ بتائیں گے؟ انہوں نے انمیوٹ کیا لیکن ان کا مائک آئی تھنک بہت سینسٹیوٹی نہیں ہے، ان کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. اچھا، مجھے لگا کہ شاید میوٹ پہ ہی ہے ان کا مائک. آواز آ رہی ہے پر بہت سلو ہے. نور کائنڈلی اپنا تو آواز اونچی کریں یا مائک دوبارہ چیک کریں پلیز. جی اب ہلکی سی آئی تھی نور. چلیں کوئی اور جواب دیتے اتنی دیر میں.
حنان بھائی آپ بتا دیں. السلام علیکم. سیرہ جو ہے بیسیکلی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف ٹائم آف یا کرونالوجی آف ایونٹس ہے. سیرہ کا جو بالکل. لفظ ہے وہ سیرۃ النبی وجہ سے ہم بیسیکلی اب جب سیرہ کو ریفر کرتے ہیں تو ہم ازیوم ہی کر ہوتے ہیں کہ سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، لیکن سیرہ کسی اور شخصیت کی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، ہاں، سیرت صحابہ بھی ہوتی ہے. جی جی. بالکل. باقی جو حدیث ہے وہ کال اینڈ سینگز ہیں جو کہ ہمارے جی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. وہ بھی حدیث بھی کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن نارملی ہم حدیث کو ریفر اسی طرح کرتے ہیں کہ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حدیث ہی کہتے ہیں جنرل. اس بالکل. میں جزاک حدیث اللہ. اللہ کی طرف بھی اوبیسلی ہوتی ہیں. جزاک اللہ. بالکل صحیح کہا کہ حدیث جو ہے وہ اقوال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو باتیں انہوں نے کی ان کو ہم حدیث کہتے ہیں. اور جب ہم ان کی پوری زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ جو علم ہے اس کو ہم سیرہ کے نام سے جانتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک باریک سا مجھے فرق آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وہ یہ کہ جب ہم حدیث جب ہمارے علماء نے احادیث کو کمپائل کیا تو احادیث کا معاملہ بہت زیادہ سینسیٹیو تھا، کیونکہ احادیث قرآن کی تشریح کرتی ہیں اور احادیث کی بیس پر قانون سازی ہوتی ہے. آپ کی فقہ کا پورا دار و مدار آپ کی احادیث کے اوپر ہے، کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حامل قرآن تھے اور آپ ہی قرآن کی تشریح کر کے تفسیر کر کے سمجھا سکتے تھے. اس وجہ سے حدیث کو جب جمع کرنے کا وقت آیا، جب تدوین کرنے کا، ان کو کمپائل کرنے کا وقت آیا، تو اس میں بہت زیادہ سختی اور سخت شرائط کا معاملہ کیا گیا، اور اس میں اس چیز کی بہت احتیاط کی گئی کہ کہیں ہلکی سی بھی کوئی ایسا احتمال نہ ہو، کہیں کسی قسم کی کمزوری اور ضعف جہاں اگر کہیں نظر آتا ہے تو اس کو فوراً مینشن کر کے کیٹیگرائز کر کے الگ سے بتا دیا جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے قانون سازی کا معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، تو اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. لیکن جب ہم سیرہ کی طرف آتے ہیں تو چونکہ سیرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سٹائل کے بارے میں ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. اس کی بیس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہونے والی، اس کی وجہ سے کوئی فقہ مرتب نہیں ہونے والی. تو اس لیے جب سیرت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ جیسے ہسٹورینز کا طریقہ ہوتا ہے روایات کو لینے کا، کہ وہ ہر طرف سے روایات لیتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کی جاتی، تو اسی طرح سیرہ کے معاملے میں بھی روایات میں بہت زیادہ سختی نہیں کی جاتی. کوئی اگر ضعیف روایات بھی کہیں سے ملتی ہیں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. یہ بات میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے سب لوگ مختلف کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، اور اس میں بہت سی جگہوں پہ آپ کو کانٹرڈکشنز نظر آ سکتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کچھ باتوں میں کچھ ہسٹورینز نے ایک رائے کو اختیار کیا ہو اور دوسری کتابوں میں دوسرے ہسٹورینز نے اس رائے کو رد کر کے اس کے مقابلے میں کسی اور بات کو اختیار کیا ہو. تو ان چیزوں پہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بالکل آپ کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ہمارا ایمان اسی پہ ہونا چاہیے کہ اس میں جو بھی حق بات ہے ہم اس کو قبول کریں گے. ان میں بہت سی جگہوں پر ہم دلائل کی بنیاد پر کوئی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اس ہسٹورین کی دلیل وزنی لگتی ہے اور میرا رجحان اس طرف ہے، اور لیکن ہم برابر دوسروں کی رائے کا بھی احترام کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے سب کی آراء کسی نہ کسی دلیل پر ہی مبنی ہے، یا کسی نہ کسی رائٹر کو، کسی عالم کو ہی وہ لوگ فالو کر رہے ہیں. سو اس پہ نہ تو ہمیں جھگڑنا ہے اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا پریشانی کا شکار ہونا ہے. اس قارئین کے پاس اس میں یہ ہے آسانی ہو جائے گی کہ وہ جس رائے کو بھی اختیار کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. سو کانٹرڈکشنز میں جا کے بالکل پریشان نہیں ہونا، باٹم لائن یہ ہے میری بات. اچھا، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس چیز کی طرف کہ ہم نے سیرہ کو پڑھنا کیوں ہے، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم سیرہ کو پڑھیں. میں ایک سیکنڈ ذرا ایک سیکنڈ اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یس میم. یس. اوکے ٹھیک ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اتباع رسول یس. کی سلائڈ آپ کو؟ ٹھیک ہے. اگر ہم قرآن پاک کی نظر سے دیکھتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ میں دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہمیں اتباع رسول کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اطاعت کا، اطیع اللہ و اطیع الرسول.
کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے کہ دل کی خوشی سے، رضامندی سے مکمل فرما برداری اختیار کرنا. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اتباع کا، وہ یہ تھا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تو اتباع کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ اتباع کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا. اب یہ لفظ جو الفاظ ہیں نا، ان کی بھی گہرائی پہ کبھی غور کیا کیجئے، سوچا کیجئے. نقش کس کو کہتے ہیں؟ نشان کو کہتے ہیں. قدم پاؤں کے نشان. جیسے کبھی آپ نے ریت پہ پاؤں کے نشان پڑے ہوئے دیکھے ہوں، تو جہاں پہ آپ کو پاؤں کا نشان نظر آئے، اسی نشان کے اوپر اپنا پاؤں جما کر ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ ایگزیکٹ انہی نشانوں کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے چلے جانا. اس کو کہتے ہیں نقش قدم کو فالو کرنا. سو اس کو ہم جب اصطلاحی معنوں میں دیکھیں یا اصطلاحی کو اگر مطلب دین کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار مطلب طور طریقے کی جمع ہے، ان کی پیروی کرنے کو کہا گیا. پھر اسی طرح ایک اور قرآن پاک میں جگہ جو اللہ پاک نے ہم کو حکم دیا، وہ اس طرح ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اب جو اسوہ کا لفظ ہے یہ بھی بڑا پیارا لفظ ہے، کیونکہ اس کے اندر آپس میں ہمدردی، محبت، غم گساری سب کچھ آ جاتا ہے. ایسا نمونہ جس کے اندر آپ کے لیے تسلی کا سامان بھی موجود ہے. کیونکہ آسا کا جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں مرہم پٹی کرنے والے کو، طبیب کو کہتے ہیں، یا سلاجو مطلب جو جھگڑوں میں آپس میں صلح کروا دے اس کو کہتے ہیں. سو ہم جذبہ ہمدردی کے ساتھ ایک مثالی کردار کو جو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہ ہوتا ہے اسوہ حسنہ. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی پہ کبھی کوئی مشکل آ جائے تو وہ مجھ پہ آنے والی مشکلات کو یاد کر لے، اس کو اپنی مشکل ہلکی لگے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھرپور گائیڈنس ملیں گی، ہر چیز کے حوالے سے گائیڈنس ملے گی. اب جیسے جیسے آپ سیرہ پڑھتے جائیں گے، آپ دیکھنا کون کون سے ٹف حالات تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. بہت سے ایسے مقام ہیں جن کا تو سوچ کے ہم کانپ جائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ان چیلنجز کو کیسے فیس کیا، ان کا سامنا کیسے کیا، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کس لیول کی تھی. اور یہ ساری چیزیں ہمیں اور بھی بہت کچھ سیکھنے میں مدد دیں گی. سو اتباع رسول جو ہمیں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ سیرہ کے ذریعے کرنی ہے. اس کے 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. ان میں سے کسی ایک ایلیمنٹ کو بھی ہم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، کسی ایک کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. اس میں ایک ہے اتباع اور ایک ہے محبت. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم محبت تو نہ کریں لیکن پیروی کرتے رہیں. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم محبت تو کر لیں لیکن پیروی کرنے سے انکار کر دیں، کہ پیار تو بہت ہے لیکن بات نہیں مانیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو کمپلیٹ پیکج کے طور پہ ہی لینا. اور اس معاملے میں مجھے ایک استاذہ ہیں، ان کا مجھے کوٹ، ان کی بات بہت اچھی لگی تھی، اس لیے میں انہی کی مثال کو یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا، مثال یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے ابو لہب. آپ میں سے ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہے، چاہے بہت زیادہ تفصیلات سے واقف نہ بھی ہو، پھر بھی نام سے ضرور واقف ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتا تھا، جب اس نے نام ہی سنا، آپ کی پیدائش کا ہی سنا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، تو اس نے اپنی لونڈی آزاد کر دی. اسی وقت خوشی میں اتنی خوشی اس کو ہوئی کہ میرے بھائی کی اولاد ہوئی ہے کہ اس نے لونڈی آزاد کر دی. اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی بچے ہوئے، اس کی ابو لہب کی بھی اولاد تھی، تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے کروا دیا. تو اتنا اگر قریبی رشتہ جوڑا تو ظاہر ہے محبت ہی کی وجہ سے جوڑا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پہ وحی آئی اور آپ نبی بنا دیے گئے تو وہ اتباع کے درجے پہ نہیں پہنچا، پیچھے ہٹ گیا، اسلام قبول نہیں کیا بلکہ دشمنی پہ اترا رہا. سو اس وجہ سے کافر ٹھہرایا اور جہنمی ٹھہرایا. اس کے ایسا شخص جس کے نام سے قرآن پاک میں صورت تک آ گئی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خود برا بھلا کہا، تو وہ اس کی ساری محبت بھی ایک طرف رہ گئی، کسی کھاتے میں کسی کام نہیں آئی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین بھی قبول کیا، اسلام قبول کیا، بظاہر مسلمان ہوئے، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے اور کچھ نہ کچھ جہاد میں بھی حصہ لیا، مگر ان کے دل میں محبت نہیں تھی. لہٰذا یہ جو گروہ تھا لوگوں کا، یہ منافقین کہلایا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ قبول کیا تھا، جو عمل اختیار کیے تھے، وہ دکھاوے کے طور پہ کیے تھے، دل میں محبت تھی ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین کفار سے بھی نچلے درجے پہ ہوں گے جہنم کے. سو اس سے اندازہ یہ لگانا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ کے بعد سب سے افضل بہترین جو مقام کسی بھی انسانوں میں کسی کا بھی ہو سکتا ہے، تمام انبیاء میں بھی افضل ترین وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سو اللہ کے بعد فرق ضرور کرنا ہے، اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت، فرما برداری اور محبت، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اب امید کرتی ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ ہم اپنی سیرہ کی تمام سیشنز کو تمام سیشنز میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے اور جتنا کچھ ہو سکے گا اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایبزارب کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سے ہم انٹریکٹیو بھی بنائیں گے. آپ سوال کر سکتے ہیں، پہلے پریزنٹرز کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیجیے گا. جب وہ اپنی بات مکمل کر لیں گے تو آخر میں آپ ہینڈ ریز کر کے سوال و جواب ضرور کیجیے گا، کیونکہ کئی دفعہ گفتگو کے دوران بہت سے نئے پوائنٹس بھی سامنے آتے ہیں اور بہت سے نئے پہلو سیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں سے میں اب اپنی ٹیم کو دعوت دوں گی کہ لئیک بھائی آپ اپنی اسکرین شیئر کیجیے اور آغاز کیجیے اپنی پریزنٹیشن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی کلیئر آ رہی ہے. جی کلیئر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سب کا بہت شکریہ، اسپیشلی شادیہ میم کا جنہوں نے اس سیشن کو آرگنائز کیا، اور پھر آپ سب کا کہ آپ سب کی اٹینڈنس کے لیے اور آپ کی پریزنس کے لیے، آپ کی محبت کے لیے. بیفور میں اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں، آج کے سیشن کے اوپر، میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسائٹنگ چیز سے، ایک ایسی چیز سے جو آپ کو حیران بھی کرے گی اور خوش بھی کرے گی انشاءاللہ. ایک ایکسائٹنگ انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو ٹاپک ہے آٹوفیجی. ایک ایکسائٹنگ انفارمیشن ہے آٹوفیجی کے متعلق. آٹوفیجی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ 1960s میں ڈسکور ہوا تھا، اور دا ورڈ آٹوفیجی کا مطلب ہے سیلف ایٹنگ یا سیلف ریسائکلنگ. یہ ایک جاپانیز سائنٹسٹ نے پھر 2016 میں اس کے اوپر ریسرچ کی تھی، جس کا نام تھا یوشینوری اوشومی، اور اس سائنٹسٹ کو اس کے اوپر نوبل پرائز بھی ملا 2016 میں. میں نے اس کا ریسرچ پیپر اور نوبل پرائز کی ویب سائٹ بھی اٹیچ کر دی ہے اس کے اوپر، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ریفر کرنا چاہے، کیونکہ میں سلائڈ ڈیک انشاءاللہ گروپ پہ بھی شیئر کروں گا. تو اس شخص کو اس کانسیپٹ کے اوپر، اس فینومینن کے اوپر ریسرچ کرنے کے اوپر نوبل پرائز ملا 2016 میں. اچھا، اب آٹوفیجی ہوتی کیا ہے؟ آٹوفیجی جو ہے وہ آپ کے باڈی سیلز کی ایک پراپرٹی ہے، ان کا ایک میکینزم ہے جس میں آپ کے باڈی کے تمام سیلز اپنے آپ کو خود سے ریپیئر کرنے کی، ریسائیکل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر آپ کی باڈی میں آٹوفیجی ایکٹیویٹ کر دی جائے کسی طرح سے، تو آپ کی باڈی میں سیلف ہیلنگ پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی خود بخود اینٹی کینسر ایلیمنٹس کو، کینسرس ایلیمنٹس کو ریموو کرنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے بلڈ کے اندر پیتھوجنز جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
تو ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ آپ کی باڈی کے سیلز میں جو بھی انوانٹیڈ مٹیریل ہوتا ہے، جو بھی غیر ضروری مواد ہوتا ہے، وہ سیل اس کو آٹومیٹکلی ریسائیکل کر کے کنزیوم کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے کسی بھی قسم کی النس کا یا کسی تکلیف کا باعث نہیں بنتے. اور اس کے ساتھ ساتھ آٹوفوجی سے آپ کی باڈی میں سٹیم سیلز کی گروتھ بھی پروموٹ ہوتی ہے. اب سٹیم سیلز کیا ہوتے ہیں؟ سٹیم سیلز جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں جو بون میرو ہے اس سے بنتے ہیں، اور یہ روٹ سیلز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے. آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک ان بٹوین جتنا کچھ آپ کی باڈی میں ہے وہ سب کچھ سٹیم سیلز سے ہی بنتا ہے. تو مزے کی اب سوال یہ آپ کے دماغ میں اٹھتا ہوگا کہ آخر ہم آٹوفوجی کو جنریٹ یا ایکٹیویٹ کیسے کریں اپنی باڈی میں؟ اگر یہ اتنی ہی ضروری چیز ہے، اتنی ہی فائدہ مند چیز ہے، تو اس کو ہم اپنی باڈی میں ایکٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ بائی فاسٹنگ انٹرمیٹنٹلی. ہم اگر فاسٹنگ کریں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب ہے کہ ایک ہفتے میں 2 دن یا 3 دن روزہ رکھنا. اور روزہ رکھنا سے مراد ایکٹیو آورز میں روزہ رکھنا، جس میں آپ 12 سے 16 گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں. اور بھوکا رکھنے سے مراد نہ صرف بھوکا رکھنا بلکہ پانی بھی نہ پینا. اگر آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں ہفتے میں 2 دن یا 3 دن، تو اس سے آپ کی باڈی میں آٹوفوجی ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اور یہ سننا ہمیں دی گئی تھی 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سننا ہے، لیکن اس میں ایک انٹریگنگ بات یہ ہے ہم سب کے لیے ایک تھاٹ فل بات یہ ہے کہ کاش یہ ریسرچ کسی مسلمان نے کی ہوتی اور ہمیں پھر زیادہ خوشی ہوتی. اور اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جتنا قرآن ریسرچ کے لائق ہے اتنی ہی سننا اور سیرت النبی بھی ریسرچ کے لائق ہے. تو آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہا ہوگا. اور چونکہ اگر رمضان بھی آنے والا ہے تو آئی گیس یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہی ہوگی. اچھا جی، آج کے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں. آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے وہ ہے فرام IMS کمیونٹی 17 گروپ نمبر 5، اور سیرت النبی کی سیریز ہے. اور اس سیریز کا جو نمبر 1 ٹاپک ہے وہ ہے عرب جغرافی اینڈ ٹرائبس. ہم پڑھیں گے عرب جغرافی اور ٹرائبس کے بارے میں. اچھا، اس سے پہلے اس پریزنٹیشن کا کوئی آبجیکٹیو بھی ہونا چاہیے. تو آخر عرب جغرافی اور ٹرائبس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھ کے میں اس کا جواب فی الحال نہیں دوں گا، اس کا جواب ہم آخر میں دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم پوری سلائڈ سے گو تھرو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے یہ سارے ڈاٹس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں. آپ لوگ تھرو آؤٹ دا پریزنٹیشن اس بارے میں ضرور سوچتے رہیے. آخر میں جا کے اب اس سوال کا جواب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے عرب جغرافی کو پڑھنا اور ٹرائبس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. تو شروع کرتے ہیں عرب کے انٹروڈکشن سے. جو عرب کا لفظ ہے یہ نکلا ہے ہیبریو لینگویج سے. ہیبریو لینگویج میں اس کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ تھے عرف اینڈ عربا. اور ہیبری بائبل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے عربا، وہ عربا ریجن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ عرب ریجن تھا جہاں پہ نبطینز رہا کرتے تھے. نبطینز جو ہے وہ ایک ون آف دا ٹرائبس تھا جو یہاں رہا کرتا تھا، جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. اور نبطینز اس ریجن میں رہے تقریباً مڈ 3rd سینچری BC سے لے کے 106 AD تک، جب تک ان کے اوپر رومن امپائر نے کانکر کر لیا ان کو. تو یہ جو ٹرائب یہاں رہتا تھا ان کی لینگویج جو تھی وہ عربک لینگویج تھی. یہ جو لینگویج بولا کرتے تھے اس ریجن میں رہنے والے، یہ لینگویج بولی جاتی تھی وہ عربک لینگویج تھی. اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ تھا پیٹرا، جو کہ جارڈن میں ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ٹورزم میں انٹرسٹ ہو تو آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ یہ جو پکچرز میں نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں یہ آج کے دور کی پکچرز ہیں. یہ جارڈن پیٹرا کی پکچر ہے، یہ سعودی عربیہ الاولیٰ ریجن کی پکچر ہے، اور یہ بھی سعودی عربیہ الاولیٰ ریجن کی پکچر ہے جہاں پہ ان کے مختلف کھنڈرات ملے. اور آج بھی لوگ جاتے رہتے ہیں یہاں وزٹ کرنے. چونکہ میں خود سعودی عرب میں رہتا ہوں تو میں کئی بار ان پلیسز کو وزٹ کر چکا ہوں. ایک اور مسکنسیپشن ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ شاید ان محلات میں رہا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا، یہ خانہ بدوش تھے. یہ اس ریجن میں رہتے تھے اور موو اراؤنڈ کرتے رہتے تھے، خانہ بدوشی کی لائف گزارتے تھے. ان ٹومز کے اندر یہ لوگ اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے. یہ بیسیکلی ان کے ٹومز ہیں جہاں پہ یہ اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے. تو یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے عرب کی کہ عرب ورڈ کہاں سے نکلا، اور اس ورڈ کے معنی ہے ڈیزرٹ یا بین الینڈ کے. اب ہم چلتے ہیں عرب جغرافی کی طرف، جو کہ ہماری کولیگ سسٹر نمرا پریزنٹ کریں گی. اوور ٹو یو سسٹر نمرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، آج عرب جیوگرافی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور سائڈ پہ کالم بھی ہم نے شو کیے ہوئے. اس میں فرسٹ آف آل
موتا کا نام ہے جو آج جارڈن ریجن سے مشہور ہے، جو جارڈن پیٹرا آپ کو بھی سیٹلائٹ میں دکھایا. اس کے بعد یہاں پر خشام جو بشا کے نام سے اب ہے، اور الشام لبنان اور سیریا کو پہلے الشام کہا جاتا تھا، اب بھی یہ شام کہلاتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ بنو تغلب ہے نمبر 4 پہ، جو آج بغداد ریجن ہے. اور نمبر 5 پہ ہے یمامہ تمیم، ریاض ہے جو ٹوٹلی اب ریاض ریجن ہے یہ. اس کے بعد ہے حضر موت، یہ یمن کا ریجن ہے یہ سارا، جو حضر موت کہلاتا تھا. اس کے بعد ہے بنو عبد القیس اور بنو بکر، جو نمبر 7 پہ آپ کو شو ہو رہا ہے، یہ اب سلوا ریجن ہے، ٹوٹلی یہ جنگلات ہیں آج. اور نمبر 8 پہ ہے یہ الاحسا حفوف. نمبر 9 ہے یثرب جو مدینہ، اور ثقیف اور مزین، صفیق اور مزینہ جو اب ٹوٹلی طائف ہے. اور نمبر 11 پہ فلسطین یروشلم. اچھا بیسکلی یہ آپ کو بتایا اس لیے ہم نے کہ اس کا جو سینٹر ریجن ہے یہ آج بھی بالکل اس کا انوائرمنٹ جو ہے آئسولیٹڈ ہے، اور اس وقت بھی آئسولیٹڈ ہی تھا، یعنی کہ یہ کبھی بھی مفتوح نہیں ہوئے. اور کیونکہ اس کے 3 اطراف جو ہیں وہ سمندر ہیں، اور ایک سائڈ جو ہے نا وہ اس کا زمینی راستہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی آسانی سے نہیں آ سکتا تھا. اور اس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دینی، معاشی اور تمام معاملات میں بہت آزادی سے ہر چیز کرتے تھے. تھینک یو سسٹر نمرا. اب آگے ہم دیکھیں گے. اچھا بیسیکلی اس جیسے سسٹر نمرا بتا رہی تھی، اس سلائڈ کو پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ اس وقت بھی اور ایون آج بھی یہ ایریا، یہ خطہ اس قسم کی لوکیشن رکھتا ہے، جغرافیکل لوکیشن ہے کہ یہ 3 طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے، اور لینڈ کنیکشن صرف اس کا ایک ہی ہے. تو اس دور میں بھی اور ایون آج بھی جو سینٹرل پارٹ ہے عرب کا، یہ جو میں کرسر گھما رہا ہوں اسکرین پہ، یہ جو سینٹرل پارٹ ہے یہ اس وقت بھی بیرن تھا اور ایون آج بھی بیرن ہے. کیونکہ اگین میں نے جیسے بتایا میں سعودی عرب میں ہی رہتا ہوں، یہ تمام علاقے میں وزٹ کر چکا ہوں. یہ علاقے آج بھی ایسے ہیں کہ ایون آج کی ٹیکنالوجی کے باوجود آپ ان علاقوں کو اچھی طرح سے، صحیح طرح سے نہ ایکسپلور کر سکتے ہیں، نہ اپروچ کر سکتے ہیں. اور ان علاقوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سالوں سے، صدیوں سے وہ اسی طرح انہی فیملیز میں رہ رہے ہیں، کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس ان کے اوپر نہیں ہے آج بھی. تو یہ تھا اس سلائڈ کا پرسپیکٹیو. نیکسٹ ہے عرب ٹرائبس، جو کہ پریزنٹ کریں گی ہماری کولیگ سسٹر رمشا. اوور ٹو یو سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Now we will discuss about Arab tribes. تو بیسیکلی عرب ٹرائبس کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. یہ جو ڈویژن ہے ان کی نسلی اعتبار سے کی گئی ہے. فرسٹلی جو ہے وہ ہے پرشنگ عرب، سیکنڈ پیور عرب، تھرڈ ہے عربائزڈ عرب یعنی عرب باعدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو ون بائی ون. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پرشنگ عرب کے بارے میں. تو پرشنگ عرب مینس عرب باعدہ. یہ وہ قدیم عرب قبائل ہے اور قومیں جو آج بالکل ہی ناپائید ہو گئی ہیں، مطلب بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں. اور ان کے بارے میں جو زیادہ ڈیٹیل ہے، تفصیلات ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ چلتی ہسٹری سے، وہ ہسٹری میں ریکارڈڈ نہیں ہے. لیکن جیسے اس میں آتا ہے اگزامپل عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ. اب اس میں ہم دیکھیں تو جو بیسک انفارمیشن ملتی ہیں وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. ویسے بھی جو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا آپ لے لیں، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ، تو ان کے متعلق ہسٹری زیادہ تر ہمیں آسمانی کتابوں سے ملتی ہے، نہ کہ کسی مورخ سے. تو ایسے آج کے متعلق آتا ہے کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. سمود کے متعلق آتا ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. اور یہ جو عرب میں ایک قدیم قبیلہ تھے، قبیلہ سامیہ، تو ان سے ان کا تعلق تھا. آگے بیسیکلی اسی کی 3 جماعتیں تھیں، عاد، سمود، جدیس وغیرہ. ان کو قرآن میں عاد اولا کہا گیا. اور پھر یہ بھی کہ یہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام. تو یہ ان کی قومیں تھی، اور ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی بتایا گیا. اس کا ذکر آپ کو ملے گا سورہ ہود، سورہ اعراف، اور بھی کافی صورتوں میں، کہیں مائنر اور کہیں مطلب ڈیٹیل سے اس کا ایکسپلینیشن ہمیں ملتی ہے. لیکن بیسک انفارمیشن یہ ملتی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور ان کو تباہ کر دیا گیا. ان کے عذاب کے بارے میں کہ ان کو کیسے کیسے عذاب دیا گیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عذاب کی وجہ سے مطلب یہ بالکل ہی ختم ہو گئی. تو اسی لیے آج ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم فردر آگے ایکسپلین کریں گے
عرب عاربہ کو اور عرب مستعربہ کو. ویسے اس کی ایکسپلینیشن ہمارے پاس زیادہ موجود نہیں ہے. ایک تو اس کے قدیم ہونے کی وجہ سے، دوسرا عذاب کی وجہ سے بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں. تو یہ دو ریزن ہے. تو اس مورخین نے ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں لکھی. سیکنڈلی جو ہم آتے ہیں، بیسیکلی سیکنڈ تو عرب عاربہ ہے، لیکن میں آپ کو پہلے عرب مستعربہ کا مائنر سا دے دیتی ہوں، کیونکہ عرب عاربہ کو پھر ہم تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو عرب مستعربہ جو ہے یہ ان کا تعلق ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ عدنانی عرب بھی ان کو کہا جاتا ہے. عدنانی عرب آپ جانتے ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عدنانی قبائل سے جا کے ملتا ہے، جو ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو اسی قبیلے کے ذریعے پہنچتا ہے. تو اس کے بارے میں تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن ابھی نیکسٹ میں کریں گے. فرسٹلی ہم ڈسکرائب کرتے ہیں عرب عاربہ کو. تو عرب عاربہ یہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، عرب مستعربہ یہ حضرت اسماعیل اسلام کی نسل سے تھے. تو جو حضرت یہ جو عرب عاربہ ہے یہ یورپ بن یشب بن قحطان کی نسل سے تھے، اور یہ انہی کی نسبت سے قحطانی عربی کہلاتے تھے. اب یورپ بن یشب بن قحطان کون تھے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے دنیا کا. اس کے بعد سیکنڈلی حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو انہی کی اولاد سے ان کا تعلق تھا. یعنی ان کے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیٹیل آتی ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان. کنعان کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے وہ نافرمانی کی اور طوفان میں ڈبو دیے گئے. لیکن باقی جو 3 بچتے ہیں، سام، حام اور یافس، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو حبشہ والے ہیں ان کا تعلق یافس کی اولاد سے تھا، اور حام کا آتا ہے کہ یہ حبشہ والے ان کی نسل سے تھے، اور یافس کا آتا ہے کہ اہل روم یافس کی اولاد میں سے اہل روم تھے. تو جو سام ہے فرسٹ، ان کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے کہ عرب کا تعلق انہی کی اولاد میں سے تھا، سام کی اولاد میں سے. تو یورپ بن یشب بن قحطان بھی انہی کی مطلب آگے نسل سے تھے. ان کے بارے میں مزید یہ آتا ہے کہ جو ملک یمن سے یہ بلونگ کرتے تھے، جو تھے یورپ بن یشب بن قحطان ملک یمن سے بلونگ کرتے تھے، اور وہاں ان کی مختلف شاخیں بھی تھیں. آگے ان کے بارے میں کچھ ایکسٹرا انفارمیشن، جیسے یورپ بن یشب بن قحطان ہیں تو انہی کی اولاد میں سے تھے عبد الشمس. عبد الشمس ان کی اولاد میں سے تھے. ان کے بارے میں بیسیکلی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ انہوں نے ان کا جو مشہور ہے کام، انہوں نے پل باندھا تھا یمن میں. سیل ارم کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا قرآن میں، کہ ایک سیلاب کا ذکر ہے، بڑے سیلاب کا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. تو انہوں نے پل باندھا تھا کہ وہاں سے کھیتوں وغیرہ کو پانی وغیرہ دیا جائے گا. تو بعد میں جب وہ بند ٹوٹ گیا تو یمن میں کافی تباہی ہوئی. تو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عرب عاربہ جو کہ یمن میں رہتے تھے، پھر آگے سے ان کی مختلف شاخیں، ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں تو مختلف قبائل بن چکے تھے، مختلف ٹرائبس بن چکے تھے. تو پھر انہوں نے ان کی مائگریشن کی اس علاقے کو چھوڑا، کیونکہ یہاں سیلاب آیا اور کافی وہ تباہ ہوا علاقہ. تو جس میں سے پھر کچھ تو وہاں ہی رہے اور کچھ نے چھوڑ دیا. عرب عاربہ کی مزید 2 شاخیں آتی ہیں جو کافی مشہور ہیں، ہمیار اور کہلان. ہمیار میں آ جاتا ہے ہمارے پاس زید الجمہور، قزا اور سکاسک. یہ اس کی 3 شاخیں ہیں. شاخیں بیسیکلی کہ آگے سے ان کی اولاد، ان کے نام کی نسبت سے ان کا قبیلہ آ گیا، تو اس وجہ سے ایسے مشہور ہو جاتی ہیں. کہلان کی بھی آگے کافی ٹائپس ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ان میں ہمارے پاس آتے ہیں ہمدان، انمار، مزہج، اوس، خزرج، بنی جفنا. اب یہ جو آپ کو پرپل باکس میں شو ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بھی میں نے نام لیے ہیں. انہوں نے ہجرت نہیں کی. عرب عاربہ سے ان کا تعلق تھا، لیکن یہ یمن میں ہی رہے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. لیکن آگے جو فردر ابھی آپ کو شو ہوں گے اورنج باکس میں، اس میں عزت، لخم و جزام، بنو تئی، کندہ، یہ 4 وہ قبائل ہیں، ٹرائبس ہیں جنہوں نے ہجرت کر لی، مائگریٹ کر لیا یمن سے مختلف علاقوں کی طرف. اب ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ جو سیلاب آیا اس وجہ سے میں بھی انہوں نے مائگریٹ کیا، کیونکہ مختلف روایت ہمارے پاس موجود ہے نا. تو اس وجہ سے دوسرا یہ آتا ہے کہ ان کے کلیشز ہو گئے. یہ جو ہے کہلان عرب کے یہ قبائل جو یہ اورنج باکس میں آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں، ان کے کلیشز ہو گئے ہمیار قبائل سے، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے پھر یہاں سے مائگریٹ کر لیا. نیکسٹ پھر اب ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے مائگریشن کی تو یہ کن کن علاقوں کی طرف گئے اور کہاں کہاں انہوں نے سکونت اختیار کی. تو یہ 4 قبائل ہیں جو آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں. نمبر 1 عزت، اور نمبر 2 ہمارے پاس ہے لخم و جزام، نمبر 3 ہے بنو تئی، اور نمبر 4 ہے کندہ. تو فرسٹلی ہم عزت کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ وہ قبیلہ تھا جو پہلے یمن میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہا. پھر انہوں نے ان کی مختلف شاخیں تھیں جو مختلف علاقوں کی طرف گئیں اور وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی. عزت کی جو سب سے پہلی شاخ ہے
وہ آپ کے پاس سامنے شو ہو رہی ہوگی سالبہ، ٹھیک ہے، سالبہ بن عمر. سالبہ بن عمر انہوں نے 3 جگہ مائگریٹ کیا، جو شو ہو رہیں گے آپ کے پاس 1x 1y اور 1z کے طور پر. 1x اور یہ سارا آپ کو ریڈ سرکل میں میپ پہ شو ہو رہا ہوگا یہ ریجن. 1x یعنی فرسٹلی یہ گئے حجاز کی طرف، سیکنڈلی پھر وہاں سے سالبیہ اور ذکار میں اقامت اختیار کی، اور سالبیہ اور ذکار یعنی یہ وہ علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے یہ، تو وہاں یہ رہے کچھ عرصہ. پھر اس کے بعد انہوں نے مدینہ کی طرف چلے گئے. اب جو آپ لوگ بعد میں سیرہ میں جب مزید آپ ڈسکس کریں گے، آگے پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اوس اور خزرج جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ مدینہ میں پہلے سے آباد تھے، تو ان کا تعلق انہی قبیلے سے تھا، اسی شاخ سے تھا. سیکنڈلی ہم آتے ہیں حارثہ بن عمر کی طرف. تو حارثہ بن عمر ان کا جو پہلا پڑاؤ تھا، یہ جو جہاں پہلے رکے وہ مراؤ الزہران کا علاقہ تھا، جن کے یہ اس علاقے کے بارے میں آپ نے فتح مکہ میں پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ کچھ دیر وہاں رکے تھے جب فتح مکہ کے لیے جانے لگے تھے، اور جو سارا ابو سفیان کا واقعہ تھا کہ وہ دیکھنے آئے. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ رسول اللہ نے بھی یہاں کچھ عرصہ مطلب کچھ ٹائم کے لیے اقامت اختیار کی تھی جب وہ فتح مکہ کے لیے جانے لگے تھے. تو یہ علاقہ مکہ کے قریب ہی ہے تقریباً، اور پھر مکہ سے کچھ ہی فاصلے پہ ہے. تو انہوں نے پہلے مراؤ الزہران میں قیام کیا، لیکن اس کے بعد پھر بنو جرہم جو کہ آباد تھا مکہ میں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ان کا، اور بنو جرہم کو وہاں سے نکال کر یہ خود وہاں آباد ہو گئے. بنو جرہم کے بھی بارے میں آپ مزید ابھی دیکھیں گے جب ہم عرب مستعربہ کو ڈسکس کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کا جو مطلب نسل چلی تھی آگے، ان کی جو شادی تھی بنو جرہم کے ایک قبیلے میں ایک عورت سے ہوئی تھی، اور وہاں سے پھر ان کی ساری آگے سے اولاد کا سلسلہ چلا. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی تھرڈ ٹائپ پہ. بیسیکلی ابھی ہم عزت کی مزید شاخیں ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ابھی ہم تھرڈ پہ ہیں عمران بن عمر. تو عمران بن عمر یہ جو تھے انہوں نے عمان کی طرف گئے، اور یہ 1B سرکل آپ کو شو ہو رہا تھا میپ پہ، ٹھیک ہے، عمان. تو انہوں نے وہاں سکونت اختیار کی، وہاں یہ رہنے لگ گئے اور ان کی نسل کا آغاز ہوا. اس کے بعد ہے نصر بن ازد، اور یہ آپ کو شو ہو رہا تھا میپ پہ، یہ پورا کا پورا علاقہ ہے تقریباً یہ ریڈ سی کے پاس آپ کو گرے کلر میں. تو یہ تہامہ ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں قیام کیا. اس کے بعد 1D پہ یعنی ففتھ جو اس کا آ جاتی ہے ٹائپ، وہ ہے جفنہ بن عمر. تو انہوں نے شام یعنی ابھی ڈسکس کیا شام جو آج سیریا کہلاتا ہے اس کا رخ کیا، اور پھر انہوں نے وہاں جو شام میں پھر جب آگے جا کر مختلف حکومتیں قائم ہوئی تھی، جو غسانی بادشاہ کہلاتے ہیں، یہ ان کے جد اعلیٰ تھے، یعنی انہی کی نسلوں سے آگے پھر بادشاہ وغیرہ بھی لوگوں نے حکومتیں بھی کی. اب یہ غسان کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ چشمے کا نام تھا غسان. انہوں نے فرسٹ یہ وہاں پہ رکے تھے، جس وجہ سے پھر یہ غسانی کہلائے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لخم و دزام یعنی سیکنڈ ٹائپ پہ کہلانی قبائل کی. ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا وہ فرسٹ عزت کی، آگے سے مزید شاخیں تھیں جو مزید آگے مختلف علاقوں کی طرف جنہوں نے مائگریٹ کیا. اب سیکنڈ ہے لخم و دزام، یہ انہوں نے ہیرا کا رخ کیا، یہ گرین کلر میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا، ہیرا جو عراق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، آج ہیرا عراق کہلاتا ہے. اور وہاں بھی مطلب مختلف حکومتیں قائم ہوئی تھی نیکسٹ آگے جا کے پھر ان کی نسلوں سے، اور یہ انہی کے جد اعلیٰ تھے. نیکسٹ تھرڈ پہ آ جاتے ہیں ہم کہلانی قبائل کا جو تھرڈ تھا بنو تئی. بنو تئی یہ بھی انہوں نے مائگریٹ کیا. اجا اور سلمہ یہ 2 پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے. اور بھی ایک ان پہاڑوں کی خصوصیات ہے کہ آپ پہاڑوں کو دیکھیں تو وہ پورا کا پورا پہاڑی سلسلہ نا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن یہ 2 الگ الگ پہاڑ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ حائل کے علاقے میں ہے، حائل سعودیہ کا ایک علاقہ ہے حائل، اس میں یہ واقع ہے. یہ پوائنٹ 3 میں آپ کو شو ہو رہا گا پرپل سرکل میں حائل. نیکسٹ نمبر 4 آ جاتا ہے ہمارے پاس کندہ. اب کندہ یہ بھی جو شاخ تھی، انہوں نے بھی ایک جگہ نہیں رکے بلکہ مختلف علاقوں میں یہ جاتے رہے، ہجرت کرتے رہے. اس میں سے سب سے پہلے آ جاتا ہے فرسٹلی ہمارے پاس بحرین. بحرین بھی آپ کو شو ہو رہا گا میپ پہ 4A کے، کیونکہ آگے سے ہم نے اس کی فردر ڈویژن کی ہیں جو مختلف علاقوں میں یہ گئے ہیں ABCD کے نام سے. تو 4A بحرین میں یہ گئے. سیکنڈلی الاحسا میں گئے. الاحسا ابھی آپ کو سسٹر نے بتایا تھا کہ افوف کے نام سے اب جانا جاتا ہے، وہ بھی میپ پہ آپ کو شو ہو رہا ہے 4B کے نام سے، بالکل ریاض کے قریب. اس کے بعد ہے حضرموت. اس کے بعد کیونکہ وہاں بھی ان کی سیٹل نہیں ہو سکے یا جو بھی وجہ تھی،
تو یہ حضر موت کی طرف چلے گئے. حضر موت یعنی جو آج یمن کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں بھی نہ سیٹل ہو سکے، لڑائی جھگڑے وغیرہ چلتے رہے ان کے، تو انہوں نے نجد کا رخ اختیار کیا. 4D میں یہ آپ کو شو ہو رہا ہے. تو نجد میں انہوں نے حکومت قائم کی، لیکن یہ حکومت بھی بہت عرصہ نہ چل سکی ان کی اور ناپائید رہی. آگے نیکسٹ ہم نے جو تھرڈ اس کی ٹائپ تھی عرب مستعربہ. عرب مستعربہ کو ڈسکس کرنا تھا. عرب مستعربہ یعنی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، تو اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی پہلے یعنی حضرت ابراہیم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، پھر یہ آپ کو عرب مستعربہ کا بہترین طور پر سمجھ آئے گا. تو اسی کو ڈسکس کریں گے اب فردر. حسیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عرب مستعربہ میں جو ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرنی کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے، جو کہ جدید عراقی صوبے ذکار میں، جسے آج تل المکیر کہا جاتا ہے، شہر فرات کے مغربی سائے عراق میں کوفہ کے قریب واقع ہے. یہ سائے شمیر کی قدیم تہذیب کا دارالحکومت تھا اور 4 قدیم سمرین شہروں میں سے ایک تھا. بائبل میں اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کے طور پر کیا گیا. کھدائی کے دوران اس شہر کی بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دینی اور اجتماعی حالات کا بھی پتہ چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اور اللہ کے دین کے لیے مختلف شہروں میں ہجرت کیا کرتے تھے. اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہران سٹی، جو کہ ترکی میں واقع ہے، اس طرف ہجرت کی. کچھ عرصہ وہاں رکے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف جو ہے ہجرت کی. فلسطین میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پیغمبرانہ سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کیا، اور آپ تبلیغ کے لیے جیسا کہ اندرون و بیرون ملک جاتے تھے. فلسطین کے بعد ان کا جانا جو ہے مصر کی طرف ہوا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانا مصر کی طرف ہوا دینی خدمات کے لیے، تو فرعون یہاں 2 رائے پیش کی جاتی ہیں، تو دونوں کو ہم دیکھیں گے. فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سائرہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ کی دعا کے نتیجے میں فرعون کچھ نہ کر سکا. فرعون اس حادثے کی نوعیت سمجھ گیا تھا کہ حضرت سائرہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور حضرت سائرہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو حضرت سائرہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر حضرت سائرہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں شامل کر دیا. جیسا کہ سسٹر سعدیہ نے اوپر مینشن کیا تھا کہ سیرت میں بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ روایات آتی ہیں. تو اس کے اندر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تھی وہ لونڈی تھی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تھی وہ ایجپٹ میں موجودہ جو فرعون تھا اس کی بیٹی تھی. پر علامہ منصور نے مکمل تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھی اور فرعون کی بیٹی تھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین کی طرف آ گئے. یہاں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک فرزند سے نوازا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. اگین یہاں سیرت میں جو ہیں 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ آتی ہے کہ حضرت سائرہ علیہ السلام جو تھی، کیونکہ وہ بے اولاد تھی، جس کی وجہ سے انہیں بہت غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دباؤ ڈالا کہ حضرت حاجرہ کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا جائے. اور دوسری جو بات یہاں آتی ہے کہ اللہ پاک نے امتحان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے مکہ چھوڑنے کا حکم دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑا تھا، اس وقت حضرت حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیا تھا. پھر دوسرا سوال حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ہاں کا جواب دیا. تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا. تو اس بات سے جو ہے وہ سیکنڈ والی جو بات ہے کہ اس دلیل سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے جو ہے آزمائش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی طرف جانے کا حکم دیا. اس سے یہ دلیل مضبوط ہوتی ہے. تو ہمارے نزدیک یہ موقف جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کیا. حضرت حاجرہ کو بیت اللہ کے قریب ایک درخت کے پاس چند کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر چھوڑ دیا گیا. اس وقت بیت اللہ موجود نہ تھا، نہ ہی اس کے پاس آبادی موجود تھی، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد واپس فلسطین چلے گئے. چند دنوں بعد جب کھجور اور پانی کی کمی پیش آئی تو
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت حاجرہ علیہ السلام چونکہ ایک ماں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاس ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس ان سے دیکھی نہیں گئی، تو اس کے بعد انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا سے لے کے مروہ تک جو ہے وہ پھر مروہ سے لے کے صفا تک 7 چکر لگائے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے معجزہ زمزم جو ہے وہ پیش کیا۔ جب زمزم کا معجزہ ہو گیا، اس کے بعد جیسے کہ اوپر بھی ذکر کیا گیا تھا بنو جرم قبیلے کا، ان کا جو ہے گزر ہوا یہاں سے۔ بیسیکلی وہ پہلے بھی یہاں سے گزرتے رہتے تھے، لیکن اس دفعہ کیونکہ یہاں پانی موجود تھا، جو بنو جرم قبیلہ ہے، جیسے کہ اوپر سسٹر نے مینشن کیا تھا، یہ قحطانی یمنی نسل میں سے تھا۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور اس کے بعد اس جگہ پہ انہوں نے اسٹے کیا۔ اگین اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں کیونکہ ان کا اہل وال جو ہے مکہ میں رہتے تھے، تو اکثر ان کا یہاں آنا جانا ہوتا تھا، تو کئی دفعہ ان کی ہجرت ہوئی ہے فلسطین سے جو ہے وہ مکہ کی طرف۔ پھر جب وہ دوبارہ فلسطین میں مقیم تھے، تو اللہ پاک نے دوبارہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آزمائش کا سلسلہ چاہا، اور قربانی کے لیے جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ جو ہے وہ پھر درپیش آیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور ان کو آگے جو ہے اللہ پاک نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا اس کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی اس بات پر جو ہے وہ لبیک کہا، اور دونوں نے اپنا جو وہ ایک قربانی کا سلسلہ تھا وہ انہوں نے شروع کیا۔ بٹ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے وہ ایک آزمائش تھی، ان کے اندر وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ پاک نے پھر اس آزمائش کی کامیابی کی جو ہے وہ انعام کے طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، جو کہ آئی تھنک 13 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ قربانی والا واقعہ ہے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ 13 سال کے تھے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ مکہ کے یہیں رہتے تھے اسٹارٹنگ سے ہی۔ تو جو بنو جرم قبیلہ تھا اس کے اندر وہ بہت زیادہ مقبول ہو گئے، اور بہت زیادہ لوگ انہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنی تعلیم عربی وغیرہ جو ہے بنو جرم کے لوگ بہت اچھی عربی بولتے تھے، انہوں نے یہیں سے سیکھی۔ اس کے بعد بنو جرم سے ہی انہوں نے شادی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دفعہ پھر مکہ کی طرف جب آنا ہوا، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنا چاہا، پر کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اویلیبل نہیں تھے، تو ان کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ سے ہوئی۔ گھر کا حال وال پوچھا تو اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ ہے انہوں نے تنگ دستی کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کے ہاتھ ایک پیغام چھوڑا اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ آپ اپنے گھر کی جو چوکٹ ہے اس کو بدلیں۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ گئے تھے کہ میرے جو والد ہیں انہوں نے کس بارے میں بات کی ہے، اور پھر انہوں نے اپنی اس جو زوجہ تھی ان کو ڈیورس دے دی، اور اسی قبیلے بنو جرم قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ ان کی دوبارہ دوسری شادی ہوئی۔ اور پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا جب ادھر آنا ہوا، دوبارہ یہی سوال کیا گیا، تو اس کے جواب میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو اسماعیل علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ تھی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد بیان کی۔ اس سے خوش ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسماعیل علیہ السلام کو بولا کہ آپ نے اب اس دفعہ جو ہے نا اپنے گھر کی چوکٹ جو ہے وہ نہیں چینج کرنی۔ اس کے بعد جو ہے یہاں ہی اسماعیل علیہ السلام کا مکہ کے ارد گرد جو ہے ان کا جو ہے خاندان جو ہے ان کا نسل جو ہے پھر یہاں سے پروان آگے چڑھی ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیک بھائی جو ہیں کوآرڈینیٹر، وہ آگے سے اسماعیل علیہ السلام کی جو فیملی ہے اور ان کی جو جرنی ہے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر حسین۔ اچھا جی، جب ہم پہلے جب سسٹر رمشا پریزنٹ کر رہی تھی تو انہوں نے عربائزڈ عربس کا ذکر کیا تھا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آگے چلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں قیام پذیر ہو گئے اور ان کی شادی ہو گئی اور ان کی آگے اولاد ہوئی، تو ان کے 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، اور ان 12 بیٹوں نے پھر اپنے اپنے قبیلے سٹارٹ کیے مختلف علاقوں میں عرب میں جا کے، جن کے 12 کے نام آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست نباتینز یا نابتینز، اس میں 2 پروننسیشنز ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ کریکٹ میرے خیال میں نابتینز ہے، کیونکہ یہ نام پاکستان میں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، نابت۔ تو نابتینز جو تھے وہ ٹریڈرز کے طور پہ مشہور ہوئے۔ کدار قبیلہ، کدار بھی ان کے اولاد میں سے تھے۔ اتبائیل تھے، مبشام تھے، مشما تھے، دوما تھے، میچا، حدود، یتما، یتور، نافس اور کدمان۔ یہ ان کی اولاد تھی، 12 بیٹے تھے ان کے، اور انہوں نے اب آگے جا کے عرب میں اپنے ڈیفرنٹ قبائل بنائے، عرب میں مختلف جگہ پہ یہ پھیلے، انہوں نے اپنے قبیلے بنائے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، نابتینز یا نیبتینز دونوں پروننسیشن پائی جاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی ناردرن
یہ بیسیکلی ناردرن حجاز میں جا کے قیام پذیر ہوئے، جہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا. ہم نے پہلی سلائیڈ میں بھی انہی کے بارے میں پڑھا تھا. یہ ٹریڈرز کے طور پہ مشہور ہوئے، یہ خانہ بدوش تھے، یہ پورے اس علاقے میں چلتے پھرتے رہتے تھے. واٹر ٹیبل کے باعث اگر زمینی پانی ختم ہو جاتا یا موسم کے باعث یہ اس پورے علاقے میں قیام پذیر رہتے تھے. مختلف ادوار میں، مختلف موسموں میں یہ اس پورے علاقے میں ٹریڈنگ کرتے رہتے تھے اور اپنے قیام پذیر رہے اس علاقے میں. قدر ابن اسماعیل جو ہیں وہ مکہ کے علاقے میں سیٹل ڈاؤن ہوئے. نمبر 3 پہ عدنانی قبیلہ ہے. عدنانی قبیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ شاخ ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب عدنانی قبیلہ سے ہی ہے، جو کہ مکہ میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، مکہ کے گرد و نواح میں رہے. بنو تمیم جو ہیں وہ کرنٹ بحرین، جو آج کا بحرین ریجن کہلاتا ہے، وہاں پہ رہے. انہوں نے بحرین سے لے کر اور سینٹرل عربیہ کے جتنے بھی ٹریڈ روٹس تھے ان کی ذمہ داری سنبھالی. نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہیں بنو حنیفہ، جو کہ یمامہ ریجن، جو کہ آج کرنٹ سیریا میں پایا جاتا ہے، وہاں پہ قیام پذیر ہوئے، سیرین بارڈرز پہ قیام پذیر ہوئے. بنو تغلب جو ہے وہ یوفریٹس آئلینڈ یعنی کہ فرات آئلینڈ جو کہ آج کے عراق میں پایا جاتا ہے، وہاں پہ قیام پذیر ہوئے. بنو سلیم جو ہے وہ مدینہ کے نزدیک قیام پذیر ہوئے، جو کہ سعودی عربیہ میں ہے آج کل. بنو ثقیف جو ہیں وہ طائف ریجن میں قیام پذیر ہوئے، جو کہ مکہ سے تقریباً 80 to 90 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں قیام پذیر ہوئے. بنو حوازن جو ہیں وہ اوتاس ویلی جو مکہ کے ایسٹ میں پائی جاتی ہے، یہاں پہ قیام پذیر ہوئے. بنو اسد اور تیمہ جو ہیں وہ کوفہ کے ویسٹ میں، جو کہ عراق کے میں پایا جاتا ہے، اس وقت بھی نام کوفہ تھا، آج بھی اس علاقے کا نام کوفہ ہے، یہاں پہ قیام پذیر ہوئے. بنو زبیان تیمہ جو ہیں وہ ہوران جو ترکی کا علاقہ ہے، وہاں قیام پذیر ہوئے جا کر. اور آخر میں تہامہ یا قریشی جو ہیں وہ بھی مکہ کے گرد و نواح میں قیام پذیر ہوئے. اور یوں مکہ میں کافی سارے قبائل یکمشت ایک ساتھ پائے جاتے تھے، جو کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. اور اگین یہ تمام جو قبائل تھے یہ ایتھنیسٹی وائز یا نسلی طور پہ عرب نہیں تھے، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو عربائزڈ عرب کہا جاتا ہے. تو یہ ہے ہماری پریزنٹیشن. اب آتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف کہ ہمیں عرب جغرافی اور ٹرائبس کے بارے میں پڑھنا ضروری کیوں ہے، یا اس کو سمجھنا ضروری کیوں ہے. تو اب اس ساری انفارمیشن جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، دیکھیں جب تک آپ عرب جغرافی کے بارے میں یا ٹرائبس کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ سعودی عربیہ کی عرب کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی کیا امپورٹنس تھی. چونکہ اسٹریٹجیکلی یہ علاقہ ایسی جگہ پایا جاتا ہے جہاں سے اس کا لینڈ کنیکشن بھی تمام کانٹیننٹس کے ساتھ ہے، اس کا واٹر کنیکشن بھی، واٹر کے جتنے بھی رستے ہیں، پانی کے رستے، وہ بھی تمام کانٹیننٹ سے جا کے ملتے ہیں. اس لیے آج کے دور میں بھی اس کو مڈل ایسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم عربک جغرافی اور ٹرائبس کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ایک فری لینڈ اور ان انفلوئنس لینڈ تھا، جس لینڈ کے اوپر نہ اس وقت اور نہ ایون آج کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں تھا. یہ لینڈ، اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹ آزاد تھے، اپنی کلچرل پالیسیز، اپنی دینی پالیسیز، اپنی سوشل پالیسیز کو فریلی پریکٹس کیا کرتے تھے، ایک فری انوائرمنٹ میں رہا کرتے تھے. عرب جغرافی کو پڑھ کے ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ چونکہ یہ ٹرائب فری تھے، ان کے پاس فریڈم تھی، تو اسی وجہ سے ان کی سیلف اسٹیم بھی بہت ہائی تھی، بہت ہائی سیلف اسٹیم کے مالک تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چننا تھا اسلام کی خدمت کے لیے، کیونکہ اسلام جیسے دین کی خدمت کے لیے یا ایسے دین کو کہ قیام کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایسی قوم کی ضرورت تھی جو کہ سیلف اسٹیم قوم ہو، جن کی سیلف ریسپیکٹ اور جن کا کانفیڈنس لیول ایسا ہو جو اس دین کو لے کے آگے چل سکے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پھر اس قوم میں سے اٹھنے والے وہ لوگ جو مسلمان بنے، وہ ایسے مسلمان بنے جنہوں نے دنیا کی تمام طاقتوں کے سامنے کھڑا ہونے سے کبھی نہیں گھبرائے. عرب جغرافی کو پڑھ کے ہمیں یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے سوشل کوالٹیز ان ٹرائبس کی کیسی تھی. گو کہ ان میں بہت سارے نان مسلم بھی تھے، لیکن نان مسلم ہونے کے باوجود ان کی سوشل، ان کے سٹرکچرز ایسے تھے کہ یہ دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو انتہائی برا سمجھتے تھے، انفیکٹ گناہ سمجھتے تھے. نان مسلم بھی اپنے وعدوں کے پکے تھے، اپنے عہد و پیمان کے پکے تھے، اپنے جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے تھے. تو یہ سوشل کوالٹیز ہم عرب ٹرائبس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہیں. ہم عرب جغرافی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی لوکیشن ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو دوبارہ آباد کرنا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیزائن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو پہلی ختم کی، دوسری شادی ہوئی، اس شادی سے جو اولاد ہوئی ان میں سے کافی سارے قبیلے پھر مکہ کے گرد و نواح میں آباد رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا
जो मुजरा हुआ वो काबा के पास हुआ, और उसी तरह फिर यमन से आने वाला कबीला जो कहतानी कबीला था वो मक्का के गिरदोनवाह में आबाद हुआ। मक्का को आबाद भी करना था अल्लाह ताला ने, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को फाउंडेशन से दोबारा बिल्डअप किया। हम अरब जोग्राफी को पढ़ते हैं तो हमें ये भी समझ आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत जो है वो ऐसी फैमिली में हुई जिस फैमिली में कभी कोई नबी नहीं आए थे, और उस फैमिली में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई तो उन्होंने उस फैमिली में कैसे इंटरेक्ट किया, उनका सोशल रिफॉर्म्स क्या थे। हम अरब जोग्राफी को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आती है कि तमाम कबाइल जब अरब में फैले और जब इस्लाम इस्लाम नाफिज होना शुरू हुआ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, तो उनकी लोकेशंस और उनके साथ इंटरेक्शंस किस तरह के रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, किस तरह के उनके साथ फाइनेंशियल इंटरेक्शंस रहे, ट्रेड इंटरेक्शंस कैसे रहे, कैसे उनको उनके साथ इनके सोशल रिफॉर्म्स बने, किस तरह के उनके मुआहदे हुए। ये सारी चीज़ें हमें तब समझ आती हैं जब हम अरब जोग्राफी को समझते हैं और अरब ट्राइब्स को समझते हैं, और तभी हमें यह भी समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लेसमेंट की टाइमिंग और लोकेशन इम्पोर्टेंट क्यों थी। और इसी से फिर अगले सीरा के सिलसिले आगे चलते हैं। इसी के ऊपर सारी फाउंडेशन बेस्ड है सीरा की, कि जिससे हमें मेन इंफॉर्मेशन मिलती है और इसके ऊपर फिर सारी सीरा बिल्डअप होती है। तो यहाँ हमारे सेशन का होता है इख्तिताम। जज़ाकुमुल्लाह खैर आप सबके पेशेंस के लिए। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस हैं, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन हियर मी। जी आवाज आ रही है प्लीज। आप लोगों को? जी, थोड़ा सा कमेंट ये करना था कि इन्होंने जिक्र किया कि हजरत हाजरा लौंडिया थी या आज़ाद खातून थी। जी अगर वो एक लौंडिया भी थी, मैं वैसे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक बात करता हूँ, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है किसी की नबूवत पे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे अगर वो लौंडिया थी, आज़ाद औरत थी, इससे ये व्हाई डू वी हैव टू प्रूव एज मुस्लिम्स दैट एज उनका स्टेटस क्या था, लौंडिया थी, आज़ाद थी? व्हाई डू वी हैव टू delve into that? आपका बिल्कुल क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन आपके क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर ये है कि हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनको शायद ये चीज़ सुनने में अजीब लगे या बुरी लगे कि हज़रत बीबी हाजरा लौंडी थी, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि हदीस की किताब में दोनों ओपिनियंस मौजूद हैं और दोनों ओपिनियंस के बैकिंग में सबके पास इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, तो this was just for the sake of information, and of course उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के स्टेटस। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन, रिगार्डिंग द टॉपिक, कोई भी आपका सवाल हो या रिकमेंडेशन हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि हज़रत इब्राहीम के आने से अरब या मक्का को दोबारा आबाद करना मकसद था, तो इससे पहले जी मक्का कब हुआ था और उसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बता सकते। सॉरी, मैं आपका सवाल पूरा समझा नहीं। उससे पहले क्या हुआ? आपने पहले कहा था कि प्रेजेंटेशन के एंड में आपने कहा है कि हज़रत जी इब्राहीम को मक्का में रहने का मकसद मक्का की आबादकारी थी, या जो दूसरे जी ट्राइब आके मक्का में आबाद हुए, जी तो जी दोबारा आबादकारी का आपने से इस्तेमाल किया है। जी। इससे पहले कब आबाद था, मतलब इनके आने से पहले उधर कुछ भी नहीं था, या उससे पहले किस दौर में आबाद रहा था मक्का? किस दौर में आबाद रहा ये तो मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इसको चेक ज़रूर करूंगा। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का गए थे तो उस टाइम मक्का काबतुल्लाह मौजूद नहीं था, सिर्फ एक रेत का टीला मौजूद था, जिसको फिर फ्यूचर में उन्होंने एक्सकेवेट किया था और उनको फिर काबतुल्लाह की फाउंडेशंस मिली थी, जिन फाउंडेशंस के ऊपर फिर उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसको बिल्डअप किया था, और जिसकी निस्बत से मकाम इब्राहीम भी आज काबतुल्लाह में मौजूद है। और उस टाइम वहाँ कोई अस्सलाम आबादी वालेकुम। नहीं थी, वो आबादी फिर कहतानी कबीले के आने से आगे थी। ठीक हो, बहुत शुक्रिया। You're welcome. अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी एक सवाल है भाई। जी भाई। जी, आपने मेंशन किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का आए थे ना तो काबा
جو لوکیشن ہے وہ بالکل نہیں تھی کعبہ. تو اس جی کی پریزنس کے بارے میں کنٹروورسیز بہت ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے یا اسی دور سے شاید کہ ہو، کیونکہ لاجک یہی ہے کہ ایک سینٹر آف لوکیشن مسلمس کے لیے یا جو مسلمان آ ہی رہے ہیں نا، جی تو یہ ریفرنس میں نے خود بھی کتابوں میں دیکھی ہے، ابن خلدون الرازی جو یہی مینشن کرتے کہ یہ شور نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے تو ریت کا ٹیلا تھا نہیں تھا، پہلے سے کعبہ تھا نہیں تھا. تو آپ نے پلیز کنفرم کروائے کہ ریفرنس کہاں سے لی. دیکھیں دونوں اوپینینز موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس بک سے ہم لوگوں نے ریفرنس لیا آج کی پریزنٹیشن کا وہ رحیق المختوم ہے، اس میں یہی ریفرنس دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اگینسٹ بھی ریفرنس موجود ہو، لیکن اس سے پھر بھی اس چیز پہ کوئی مطلب اس اوپینین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کعبہ جو مکہ ریجن ہے وہ اس ٹائم غیر آباد ریجن تھا. یہ ایک بیرن لینڈ تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے تو وہاں پہ سوائے اس ریت کے ٹیلے کے یا ایک جنگل کے کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے زمزم کا معجزہ عطا فرمایا، اور جس زمزم کے چشمے کو دیکھ کے پھر قحطان قبیلہ جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، اور انہوں نے بی بی حاجرہ سے اس چیز کی اجازت لی کہ کیا ہم یہاں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں. تو ان کی اجازت کے اوپر پھر اس قبیلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اور یوں کرتے کرتے وہ ایک بستی بنتا چلا گیا اور وہ آبادی بنتی چلی گئی. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے کے ساتھ وہاں پلے بڑھے، اور پھر اسی قبیلے میں ان کی شادی بھی ایونچولی ہوئی. تو یوں اس آبادی کا سلسلہ آگے چلا تھا. تو اس چیز پہ میرا نہیں خیال اس سے کوئی اس اوپینین پہ فرق پڑتا ہے کہ وہاں کعبۃ اللہ موجود تھا یا نہیں تھا. وہ بھی ایک ریسرچ ہونی چاہیے، یو آر رائٹ، لیکن مکہ اس ٹائم غیر آباد تھا اور وہ آباد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوا تھا. تو یہ ایک اسپیکٹ جو ہے وہ ہم نے پریزنٹ کیا ہے. جی اوکے، لیکن شکریہ. دوسرا سوال. آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. جی جی شور شور. جن بھائی نے بھی سوال کیا تھا کہ پہلے کب آباد تھا، تو جو ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں ان سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو اس زمانے میں آباد تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بھی آباد رہا، اور کعبۃ اللہ بھی اسی جگہ پہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی نے تعمیر کیا تھا. اور جی بالکل. جب طوفان نوح آیا تو یہ تمام چیزیں جو ہے ملیا میٹ ہو گئی، یا جس سے کہتے ہیں سیلاب بہا کے لے گیا سب کچھ بھی، اور بنیادیں تو باقی رہیں مگر کعبۃ اللہ باقی نہیں رہا. اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اب کتنے عرصے میں یہ علاقہ غیر آباد ہوا اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس وقت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ چھوڑا گیا تھا اس وقت یہ بے آب و گیا علاقہ ہی تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کی تو انہی بنیادوں پہ تعمیر کی جو کہ آدم علیہ السلام والی بنیادیں جو انہوں نے اٹھائی تھیں، مگر تعمیر نہیں تھی. بنیادیں وہی تھی مگر تعمیر نہیں. ٹھیک، آپ پروسیڈ کریں. جزاک اللہ خیر. شکریہ. بھائی ایک دوسرا سوال ہے معذرت کے ساتھ. جی جی شور پوچھیے. ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے نا تو یہاں پہ بی بی ہاجرہ اور وہ اسماعیل علیہ السلام رہ گئے، تو وہ کیوں یہاں پہ کیوں نہیں رہے، وہاں فلسطین میں واپس جا کے پھر کچھ سال بعد آتے جاتے رہتے تھے؟ اس کوئی آپ پلیز ایکسپلین کروا دیں. اس کی ایگزیکٹ ریزنز تو میرے علم میں نہیں ہیں، لیکن دیکھیں اگر ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں رہتے. میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. السلام علیکم. جی جی بالکل. جیسا کہ رحیق المختوم سے جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ وہاں ان کا پیغمبرانہ سلسلہ جو تھا نا وہ وہاں جاری تھا، اور ان کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت سائرہ علیہ السلام وہ بھی فلسطین میں موجود تھی. ٹھیک ہے، ایک تو ان کا جو پیغمبرانہ سلسلہ تھا وہ وہاں سے شروع ہوا تھا، ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے، اور سیکنڈ ان کی جو زوجہ تھی پہلی زوجہ وہ بھی وہیں موجود تھی، وہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. تو اس ریزن کی وجہ سے وہ کبھی یعنی ادھر ہوتے تھے یا پھر مکہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، اور پھر جب انہیں ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ پھر جو ہے فلسطین کی طرف جاتے تھے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم. اور مائنڈ نہ کریں آپ سوال جواب کے بعد پلیز. نہیں سوال جواب ہونے چاہیے، اس میں مائنڈ کرنے والی بالکل کوئی بات نہیں ہے. جی سوال جواب کے بعد آپ تھوڑی سی سمری کروا دیں اپنی پریزنٹیشن کی. ضرور ضرور جیوگرافی السلام علیکم. اسپیسیفکلی کروائے. تھینک یو. ضرور ضرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال تھا کسی کا. بھائی میرا یہ سوال تھا کہ سسٹر جو پریزنٹ کر رہی تھی کہ پیور عرب کے دو ٹرائب تھے، ایک کیمیار اور دوسرا الہان آئی تھنک، اور اس میں سے بھی جو جی
ان کے جو ملٹیپل ٹرائبس وہاں سے نکلے تھے اس میں ایک اوس اور خزرج بھی تھا، اوس اور جی خزرج. تو کیا یہ وہی ٹرائب ہے جو اہل انصار والے اوس خزرج تھے؟ کیا یہ وہی ٹرائب ہے جو اہل انصار والے اوس اور خزرج تھے؟ اس کا جواب آئی گیا سسٹر رمشا، آپ نے اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کیا؟ میرے خیال میں یہ وہی ٹرائبس تھے، لیکن پھر بھی میں کلیریفائی کر لیتا ہوں. ڈفرینٹ جی اوپینینز ہیں ان پہ بھی، ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، کچھ میں کہا گیا ان کو، کچھ میں نہیں کہا گیا. ٹھیک. جی السلام ٹھیک ہے، علیکم. سسٹر فوزیہ نے اس کے متعلق بتا دیے. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، میرا یہ کوشچن تھا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ حضرت اسماعیل کو کہا گیا کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے اس کو تبدیل کر لیں، تو انہوں جی نے اس وومن کو ڈیورس کر کے سیکنڈ میرج کر لی. مجھے اس کے پیچھے کی کانسیپٹ سمجھ نہیں آئی کہ وائی ڈیڈ ہی لیفٹ دیٹ انوسینٹ وومن اینڈ وائی ڈیڈ حضرت ابراہیم سیڈ دس. اوکے. اس کا جواب جی حسیب. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئے تھے تو انہوں نے کویشچن کیا تھا ان سے کہ گھر کے حال حوال کیا ہیں، تو بجائے یعنی صبر کرنے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے، انہوں نے تنگ دستی کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اور اوبیسلی وہ ایک نبی کی جو ہے وہ زوجہ تھی، اور اللہ کے جو حکام ہیں یا اللہ کا شکر بجا لانا یا صبر والی صفات شاید ان کے اندر انہیں نہ ملی ہوں. سو اس بیس پہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ ڈیسیجن جو ہے وہ کرنے کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے. تو میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے، یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اوپینینس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یا گاٹ اٹ. سسٹر سعدیہ، آپ اس کے بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ نے آئی تھنک پہلے بھی اس بارے میں کچھ پریزنٹ کیا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بھائی نے کہا صحیح بات کی، کیونکہ انہوں نے مختصراً بتایا. ظاہر ہے ہمیں احادیث میں اس کا مختصر ہی تذکرہ ملتا ہے، لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک باپ ایک بہت عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو ملنے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں ویسے بھی سفر کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا، کتنے لمبے سفر کاٹ کے لوگ وہاں پہنچا کرتے ہوں گے، کتنے مہینوں کا سفر بھی ہو سکتا ہے لگ جاتا ہو. اور ایک لمبے عرصے کے بعد ایک باپ اپنے بیٹے سے ملنے آتا ہے، بیٹا کسی وجہ سے شہر میں نہیں ہے اور وہ بہو سے ملتے ہیں، تو بہو بجائے یہ کہ اچھے طریقے سے اپنے سسر کی خدمت کرے یا اچھے اخلاق کے ساتھ ان کا برتاؤ کرے، وہ الٹا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اگر شوہر کی برائی کرنا شروع ہو جاتی ہے اور ناشکری کے الفاظ کہتی ہے، تو ایک نبی اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ شکر گزاری اور صبر کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے ایک نبی کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے. آپ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ کو جب وہ نبی اکیلے بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو حضرت ہاجرہ اف بھی نہیں کہتی. اسی طرح حضرت سارہ کے ساتھ جب ہجرت کی تھی، ہجرت آسان نہیں ہوتی، مطلب جہاں پہ جس علاقے میں پلے بڑھے پیدا ہوئے ساری زندگی گزاری، آپ کے دوست احباب سب کچھ وہاں موجود ہو، آپ سب کچھ چھوڑ کے تنہا، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، سوائے صرف ایک بھتیجا لوط علیہ السلام ساتھ تھے، اور ایک نئی دنیا میں چلے گئے، نئے سوسائٹی میں جا کے بلینڈن ہونا. اور کتنے صبر و استقامت کے ساتھ سارہ علیہ السلام نے وہ سارے مراحل طے کیے ہوں گے. سو ان کی زندگی میں جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ بہت اعلیٰ ظرف لوگ تھے، بہت صبر و تحمل والے لوگ تھے. تو وہ یقیناً ایک باپ کی حیثیت سے بھانپ گئے ہوں گے کہ یہ جو خاتون ہیں یہ ہم مزاج نہیں ہے میرے بیٹے کی، اور ان کے ہاتھوں شاید اس کردار کی اولاد کی تربیت نہ ہو سکے جو کہ ایک نبی کی اولاد کا کردار ہونا چاہیے. سو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یقیناً یہ ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا کہ یہ مناسب نہیں سمجھا ہوگا کہ ان خاتون کے ساتھ رشتہ ازدواج باقی رہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو دوسری زوجہ تھیں وہ شکر گزار تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت اطمینان کا اظہار کیا، اور پھر انہی زوجہ سے آگے نسل چلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد سے آئے. اوکے، تھینک یو. جزاک اللہ خیر سسٹر. اور کسی کا کوئی بھی سوال ہو پلیز پوچھیے.
اور اگر آپ کے سوال مائنڈ میں سوال ابھی نہیں آ رہا، بعد میں بھی آ جاتا ہے، تو آپ سوال پوسٹ کر سکتے ہیں گروپ میں، ہم اس کو جواب دے دیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی، میرا یہ کویشچن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدار کی لائنیج میں سے تھے یا دوسرا نباتینز ہے؟ کیونکہ بائبل میں جہاں پہ ذکر ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں کہا گیا کہ گیو گلیڈ ٹیڈنگ ٹو دا پیپل آف کدار، دوسرے قبیلے کا نہیں ذکر۔ اس بارے میں تھوڑا سا اگر بتا دیں۔ عدنان قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب ملتا ہے، اور وہی اوپینین زیادہ اسٹرانگ ہے۔ یہی ریفرنس ہمیں رحیق المختوم میں بھی ملا، اور باقی تمام کتابوں میں بھی یہی ریفرنس مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا جب نسب بتاتے تھے تو عدنان تک جا کے رک جاتے تھے۔ عدنان سے آگے ابراہیم علیہ السلام تک کتنے اور بیچ میں لنکس ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ کچھ راویوں نے غلطی کی بھی ہے۔ سو عدنان سے پہلے کی جو چینز ہیں وہ اس کے بارے میں شیورٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون کہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہ لنک۔ اور کوئی سوال؟ نہیں، تھینک یو۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں ابھی سسٹر جب بتا رہی تھیں حضرت نوح کے بیٹوں کے بارے میں، سام کا ذکر ہوا، تو وہ مجھے ایک دم سے ایک چیز کلک کی، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں جب سے یہ یہودیوں نے مسئلہ اٹھایا ہوا یہ فلسطین کا، تو ایک ٹرم بہت سنتے ہوں گے آپ، اینٹی سیمیٹزم۔ یہودیوں کو اگر کوئی کچھ کہہ جائے تو وہ اپنی طرف سے بہت سینسیٹیو خود کو شو کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اینٹی سیمیٹزم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سام کی اولاد ہیں، اور یہ جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں وہ اصل میں سام کی اولاد کی تحقیر کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اس سارے قول میں اتنے بیوقوف یا کیا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ سام کی اولاد سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز سام کو کیوں برا بھلا کہیں گے، یا سام سے تعلق ہونے کی وجہ سے کسی کو کیوں برا کہیں گے؟ یہود کو اگر برا کہا جاتا ہے تو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہا، جو وہ اسرائیلیوں کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو برا کہا جاتا ہے، ان کی حسب نسب کی وجہ سے نہیں کہا جاتا۔ تو میں نے سوچا شیئر کروں گی کہ اینٹی سیمیٹزم کا لفظ آپ نے شاید خبروں میں سنا ہوگا، تو سیمیٹزم وہ سیم کی اولاد والوں کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نسب کا تانا دیا جا رہا ہے۔ ویسے اس ورڈ کی ایٹمالوجی مجھے نہیں پتا تھی، جزاک اللہ خیر۔ یہ بہت زیادہ سننے میں آنا شروع ہو گیا تھا نا، اینٹی سیمیٹزم یہ بولتے تھے جیوز، تو پھر اسی حوالے سے پھر مجھے بھی جب اس کا پتہ چلا تو جو تاکہ ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کو کاؤنٹر کر سکیں ان کے اس آرگیومنٹ میں کہ ہم تو خود سیمیٹسٹ ہیں، سیم کی اولاد ہیں، ہمارے نبی تو خود سیم کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نسل پرستی کریں؟ سو جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پریزنٹ کیا، بہت ویل پریپیئرڈ تھے، کوشچن آنسرس کو بہت اچھے سے لے کے آپ چلے، اور بہت اچھی انفارمیشن آپ نے شیئر کی، اور سب کچھ بہت اچھا رہا۔ اور اگر آڈینس کی طرف سے اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کو آج کے سیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے سمرائز کرنے کی ریکویسٹ کی تھی اینڈ پہ، آئی ڈونٹ نو کس قسم کی سمری چاہ رہے تھے وہ، بٹ اگر آپ سمرائز کرنا چاہتے ہیں۔ جی، ہو سکتا ہے انہوں نے دیر سے جوائن کیا ہو اور شروع کا ان کا حصہ مس ہو گیا ہو، سو اگر آپ سمرائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، اور ادروائز پھر ہم ان کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کر دیں گے۔ جی اسپیسیفکلی آپ جیوگرافی سمرائز کروا لے، بس جو جیوگرافی کو جو لوکیشن ہے نا اسی وقت کے لحاظ سے آپ بس تھوڑا سمرائز کروا لیں۔ اس کے لیے مجھے سلائیڈز تھوڑا پیچھے جانا پڑے پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر ہم سلائڈز کے ساتھ پورا کریں گے تو۔ کوئی ایشو نہیں ہے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے ریکارڈنگ شیئر کر دی جائے گی، جی ہم جی انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا انشاءاللہ۔ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ریکارڈنگ دیکھیے، کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمارے گروپ تک کویشچن پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔